الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ برہان نظم کو بیان کرنے کے بعد برہان نظم کے سلسلے میں کچھ قابل توجہ باتیں تھیں، کچھ ضروری باتیں تھیں، ضروری نکات تھے جس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ٹھیک، 5-6 نقطے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ ٹھیک، پہلا نقطہ کیا تھا؟ پہلا نقطہ یہ تھا کہ نظم جتنا زیادہ حساب شدہ ہوگا، نظم جتنا زیادہ پیچیدہ ہوگا، نظم میں جتنا زیادہ استحکام ہوگا، اسے ناظم کے اتنے ہی قدرت مند ہونے، اتنے ہی حکیم ہونے کا پتہ چلے گا، اس بات ہوگا پہلی چیز۔ دوسری بات، برہان نظم کے ذریعے سے ہم دنیا کے تمام گوشوں کنار کے نظم کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے، مجبور نہیں ہے کہ ہم دنیا کے تمام گوشوں کنار میں پائے جانے والے نظم کو بیان کریں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا کے کسی ایک نظم کو اگر آپ نے برہان نظم کے ذریعے ثابت کر دیا یا یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کے فلاں گوشے میں فلاں حصے میں مثلاً کہ یہ اس طریقے کا نظم پایا جا رہا ہے، تو ایک نظم کا اس بات خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ برہان نظم کے ذریعے سے دنیا کے تمام گوشے و کنار کے نظم کو ثابت کیا جائے، پہلا زندگی گزر جائے گی اسی میں، ہے نا؟ ہاں، تو کسی ایک منظم چیز کے نظم کو ثابت کرنے سے خدا کا وجود کا اثبات ہو جائے گا۔ لازم نہیں ہے کہ دنیا کے تمام گوشوں کنار میں، دنیا کے تمام شہروں میں، جزیروں میں، دنیا کے تمام حصوں میں جو نظم پایا جا رہا ہے ہر ایک کو الگ الگ ثابت کیا جائے۔ السلام ورحمۃ اللہ نہ، بس ایک نظم کا اثبات خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے مولانا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم برہان نظم کو ثابت کر دیتے ہیں، ٹھیک، جب دنیا کے نظم کو ہم دلیل کے ذریعے سے ثابت کر دیتے ہیں تو وہ افراد اور وہ لوگ کہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ دنیا طبیعت کی پیداوار ہے، یہ دنیا کہ جس کے اندر آپ یہ طبیعت دیکھ رہے ہیں، طبیعت یعنی مخلوق ظاہر، طبیعت یعنی مولانا مخلوق ظاہر، یہ تمام چیزیں جو دکھ رہی ہیں ان سب کو طبیعت کہا جائے گا۔ جتنا زمین، آسمان، چاند، ستارہ، درخت، یہ سب کیا ہے؟ طبیعت ہے۔ ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انہی طبیعت کی وجہ سے دنیا وجود میں آئی ہے۔ یہ جو مخلوقات ظاہری آپ دیکھ رہے ہیں ان کا آپس میں ایک خاص رابطہ ہے، یہ اچانک ایک دوسرے کے آس پاس ارد گرد ظاہر ہو گئے، پیدا ہو گئے، اور پھر اس طریقے سے دنیا وجود میں آ گئی۔ وہ دنیا اسی کی اولاد ہے، طبیعت کی اولاد ہے۔ دنیا کیا ہے؟ طبیعت کی اولاد ہے، طبیعت سے پیدا ہوئی ہے، جس کے پاس کوئی عقل و شعور نہیں ہے۔ تو یہ جو نظریہ، یہ جو عقیدہ ہے، یہ برہان نظم کے ذریعے سے مولانا کیا ہوتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ کیسے باطل ہو جاتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ بے شعور، بے عقل طبیعت ہے، یہ اچانک وجود میں آئی، ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے سے خاص رابطہ ہوا، تعلق ہوا، اور پھر کیا ہے؟ دنیا بن گئی۔ نہ بھائی، اگر یہ خود سے آتے ہیں جن کے پاس عقل و شعور نہیں ہے تو یہ جو ہمیں نظام نظر آ رہا ہے، جو نظم نظر آ رہا ہے، یہ نظم نہ دکھائی دیتا، ہمیں تو دنیا میں نظم دکھائی دے رہا ہے، کوئی غیر منظم چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ دنیا میں جدھر طبیعت میں جدھر ہم نظر اٹھاتے ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں، ہمیں ایک خاص نظم دکھائی دے رہا ہے، اور یہ بات بدیہی ہے، واضح ہے، روشن ہے، اس کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں نظم ہوگا وہاں ناظم ہوگا۔ تو اگر دنیا میں ہمیں نظم نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کا کوئی ناظم ہے۔
بس دنیا طبیعت کی پیداوار نہیں ہے، دنیا ایک ناظم کی پیداوار ہے. ٹھیک، چلیں یہ بات تھی. چوتھی چیز دیکھیں، دنیا جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے، ترقی کیسے ہو رہی؟ علوم تجربی، علوم تجربی. دنیا میں کچھ ایسے علوم ہیں جن کو علوم تجربی کہا جاتا ہے، تحقیقی علوم، جس کے ذریعے سے نئی نئی حقیقتوں کا انکشاف کیا جاتا ہے، نئی نئی حقیقتوں کا پتہ لگا، جیسے سائنس وغیرہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے جیسے علوم تجربی ترقی کر رہا ہے، ویسے ویسے دنیا کے بہت سارے پوشیدہ حقائق سامنے آتے جا رہے ہیں. روز ایک نئی چیز آتی ہے سامنے جس کا علم پہلے نہیں تھا، جس کی حقیقت کو لوگ پہلے نہیں جانتے تھے. ہے نا مولانا؟ جہاز آدم کے زمانے کا تو نہیں ہے، ٹرین آدم کے زمانے کی تو نہیں ہے، موبائل ہمارے بچپنے میں نہیں تھا، ہمارے سامنے آیا. ٹی وی ہمارے باپ دادا کے زمانے میں نہیں تھی. ٹھیک، روزانہ نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جیسے جیسے علوم تجربی ترقی کرتا جا رہا ہے اور نئی نئی چیزوں کا انکشاف ہو رہا ہے، نئی نئی حقیقتوں کا پتہ چل رہا ہے، برہان نظم واضح تر ہوتا جا رہا ہے. برہان نظم واضح تر ہو رہا ہے، محکم تر، اور بھی ہم جو ہے قاطعیت کے ساتھ اور بھی زیادہ یقین محکم کے ساتھ ہم دنیا کے نظام کے قائل ہوتے جا رہے ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ ہاں کوئی نظم ہے کوئی ناظم کہ جس نے دنیا کے فلاں گوشے میں یہ نظم رکھا ہے، زمین کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں، دریاؤں کی حقیقتوں میں یہ ہے، چاند پہ ایسا ہے، ستاروں پہ ایسا ہے، خلاؤں میں ایسا ہے. جو چیز پتہ نہیں تھی، علوم تجربی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ بھائی یہ فلاں فلاں چیز ملاؤ تو یہ چیز وجود میں آ جاتی ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے ایٹم ملاؤ، یہ ملاؤ تو میزائل بن جاتی ہے. میزائل کیسے بنتی؟ لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا. ٹھیک، علوم تجربی کے ذریعے سے بہت سارے ذرات کو آپس میں ملایا گیا تو پھر کیا ہوا مولانا؟ ایک میزائل بنی. تو اب ہماری عقل یہاں پر تھوڑا روشن ہوئی، بیدار ہوئی کہ بھائی اگر ایسا ہی تھا تو یہ تمام ذرات جو بکھرے ہوئے تھے، جن کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں تھا، اس کے اندر یہ پاور تھا، یہ طاقت تھی کہ اس کو آپس میں ملا دو تو یہ چیز بن جاتی ہے، بم بن جاتا ہے، میزائل بن جاتی ہے. تو کوئی تو ہے کہ جس نے اس ذرات کے اندر یہ اثر رکھا ہے، کوئی تو ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے کہ یہ چیزیں ملائی جائیں گی. تو ہمیں پتہ نہیں تھا، آج ہمیں پتہ چلا ہے. پہلا نظم پہلے سے موجود تھا، وہ قدرت تم نے نہیں ڈالی ہے اس کے اندر، تم نے تو خالی ذرات اکٹھا کیے ہیں، ذرات کو آپس میں ملا دیا، کچھ پرزے کچھ پارٹس آپ نے ملا دیے ہیں آپس میں. ٹرین بن گئی، جہاز بن گیا، میزائل بن گئی، موبائل بن گئے، ٹی وی بن گئی. ہے نا مولانا؟ تو یقیناً یہ جو پارٹس ملا کر کے ایک نئی حقیقت پیش کی گئی ہے جو پہلے نہیں تھی. تو آج جب ایک حقیقت کا علم ہوا، ایک حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، تو اب اس سے برہان نظم کے سلسلے میں ہمارا یقین اور بڑھ گیا کہ یقیناً ہے کوئی اس میں یہ قدرت رکھنے والا، کوئی ہے اس میں یہ نظام رکھنے والا. یوں ہی تھوڑی آ جائے گی کسی چیز میں کوئی قدرت، کوئی اثر، ایسے ہی تھوڑی کوئی نظم ایجاد ہو جائے گا. کوئی تو ناظم ہے، کوئی تو مؤثر ہے، کوئی تو قدرت عطا کرنے والا ہے، کوئی تو خاصیت رکھنے والا ہے ان سب چیزوں میں. تو یہ کہنا چاہتے ہیں چوتھے بیان میں، چوتھے اہم نقطے میں، کہ جیسے جیسے علوم تجربی ترقی کرتے جا رہے ہیں اور نئے نئے نظم عالم طبیعت میں نمایاں ہوتے جا رہے ہیں، ظاہر ہوتے جا رہے ہیں، برہان نظم اور زیادہ محکم اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ ہر نئی چیز کا انکشاف عالم طبیعت کے ایک نئے راز کو بیان کرتا ہے. ہر ایک نیا کشف، ایک نئی حقیقت کا سامنے آنا، یہ طبیعت کے اندر، دنیا کے اندر پائے جانے والے اسرار و رموز کو کیا ہے؟ بیان کرتے ہیں. یہ سب
نئے آیات کی شکل میں، نئی نشانیوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ارے یہ ایسا تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے. ارے یہ ایسا تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے. اب یہ ساری چیزیں جو نئی نئی سامنے آ رہی ہیں، یہ سب گویا ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے. اس کے ذریعے سے ہم اس کے خالق، اس کے ناظم، اس میں اثر رکھنے والے، اس کی خاصیت عطا کرنے والے تک ہماری رسائی ہو رہی ہے. ہمارا یقین بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا ایمان مستحکم تر ہوتا جا رہا ہے. لیکن عجیب ہے، جہاں ایک طرف دنیا کے نئے انکشافات سے صاحبان ایمان کے ایمان میں استحکام پیدا ہوتا جا رہا ہے، وہیں مادہ پرست افراد کا ایمان سے فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ دنیا طبیعت کی پیداوار ہے، ان کی بے ایمانی بھی بڑھ رہی ہے. دوسری طرف کسی نے وہ تھوڑی کیا ہے، یہ انسان نے بنا دیا. یہ تو فلاں چیز کی اپنی خوبی ہے، اپنی خصوصیت ہے، اس کا اپنا اثر ہے، کوئی اثر ڈالنے والا تھوڑی ہے. نہیں. بات صورت چلیں تو یہ ہو گیا. ہر چھ علوم تجربی جلوتر رکھتے، کہ جس قدر علوم تجربی آگے بڑھتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے، نظمہائے جدیدی در عالم طبیعت را نمایان می سازد. عالم طبیعت میں نئے نظم کو کیا ہے ظاہر کر رہا ہے. برہان نظم محکم تر و استوار تر بھی شود، اور پھر برہان نظم اور زیادہ محکم اور زیادہ پائیدار ہوتا جا رہا ہے. زیرا ہر کشف تازئی، کیونکہ ہر ایک نیا انکشاف، کشف کہا جاتا ہے کسی نامعلوم حقیقت کو معلوم کرنا، کسی نامعلوم حقیقت کا واضح ہو جانا، ٹھیک، اس کو کہا جاتا ہے کشف. زیرا ہر کشف تازئی، کیونکہ ہر ایک نیا کشف، ایک نئی حقیقت کا سامنے آنا، کہ از اسرار عالم طبیعت صورت می پذیرت، کہ جو عالم طبیعت کے اسرار رکھتی ہے، وہ آیت و نشان تازئی برائے اثبات وجود خدا در اختیار اندیشمندان قرار می دہد. وہ خدا کے وجود کے لیے، عقل مندوں کے لیے ایک نئی آیت اور نئی نشانی گویا دے رہی ہے. جب ایک نئی حقیقت سامنے آتی ہے تو یہ نئی حقیقت گویا ایک آیت اور نشانی بن کر کے آتی ہے خدا کے وجود کے لیے. جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں، جو دانشمند ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، وہ اس نئے کشف کے ذریعے سے کیا ہے خدا کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ نئی کشف اور نئی حقیقت کا سامنے آنا گویا ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کس کی؟ خدا کی وجود کی. و چنان کی ہر شکل دانشمند معروف فلکی گفتے اس. چنان کی ہر شل، یہ نام ہے ایک محقق کا، ایک دانشمند کا، جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جو فلکیات کا عالم تھا. کس کا؟ فلکیات، جس کے پاس علم فلکیات ہو، آسمان کا علم، آسمان اس کی حقیقت کیا ہے، سیارے اس پر کتنے ہیں، سیاروں کی مثلا کی حیات کیا ہے، اس کی روشنی کیا ہے، اس پر جو ہے چاند ستاروں کے اوپر دنیا بسائی جا سکتی ہے نہیں بسائی جا سکتی، مخلوق ہے نہیں ہے، کوئی پیداوار ہوتی ہے نہیں. یہ تمام آسمان کے متعلق جو علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم فلکیات. کیا کہتے ہیں ہم نا؟ ہاں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہرشل جو دانشمند معروف فلکی، جو علم فلکیات کا مشہور و معروف عالم ہے، وہ کہتا ہے ہر قدر دامن علم گستردے تر می شود. کہہ رہے کہ جیسے جیسے علم کا دامن وسیع ہوتا جا رہا ہے، علمی ترقی بڑھتی جا رہی ہے، استدلال ہائے دندان شکن و قویتر برائے وجود خدا بند ازلی و ابدی به دست می آید. ویسے ویسے دندان شکن اور محکم سے محکم تر دلیلیں خدا ازلی اور ابدی کے وجود کے لیے سامنے آ رہی ہیں. ہمیں نئی نئی دلیلیں مل رہی ہیں جن کے ذریعے سے ہم دنیا کو دندان شکن جواب دے سکتے ہیں، خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں. جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے، وجود خدا کی دلیلیں بڑھ رہی ہیں. کیوں کہ
جیسے جیسے علمی ترقی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے وجود خدا کی دلیلیں ملتی جا رہی ہیں، اور ان دلائل کے ذریعے سے جو لوگ خدا کے وجود کے منکر ہیں ہم انہیں دندان شکن جواب دے سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو بتاؤ بغیر خدا کے کیسے ممکن ہے؟ چلے تو یہ ان کی بات تھی۔ اس کے بعد یہ 5واں مورد ہے، قرآن کریم اگرچہ برائے اصل اثبات وجود خدا سبحان بصراحت برہان اقام نمی کلت چل وجود خداوند را بدیہی بھی شمارت، اما برائے اثبات ان کے خداوند در امر خلقت کارگردانی و تدبیر عالم ہستی ہی شریکی ندارت و پروردگار ہمیں عالمیان تنہا اس انسجام و نظام حیرت آور پدیدہائے جہان را بارہا و بارہا یادآور شدے مردم را بتعمل در آن دعوت میں نمایت و ہر یک از پدیدہائے جہان را آیت و نشانی از وجود او بے شمار می آورد، اینک برخی از ان آیات را مرور کنیم۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے قابل توجہ بات کہ اگرچہ قرآن کریم نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں بیان نہیں کی ہے، آپ جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں گے تو آیات میں وجود خدا کی اس بات کی دلیلیں بہت کم ملیں گی، آیتوں میں وجود خدا کی دلیلیں نہیں دی گئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں وجود خدا کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی گئی ہے۔ اکثر اس کی وجہ ایک ہے، خدا کے وجود کی اگر قرآن مجید کی آیتوں میں دلیل نہیں دی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وجود خدا کو بدیہی تصور کیا گیا ہے، مانا گیا ہے۔ جو چیز بدیہی ہوتی ہے اسے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو چونکہ قرآن مجید نے وجود خدا کو بدیہی تسلیم کیا ہے اسی لیے آیات میں وجود خدا کی دلیلیں بیان نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے، خلقت کے سلسلے میں، دنیا کے نظم و نظام کے بارے میں، تدبیر عالم کے بارے میں کہا ہے کہ چونکہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا ہے، دنیا میں جو حیرت انگیز نظام پایا جا رہا ہے اس کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ وجود خدا کی دلیلیں نہیں دی گئی ہیں، لیکن دنیا میں پائے جانے والے نظام، دنیا کے امور کی تدبیر، دنیا میں اشیاء کا خلق کرنا اور ان تمام چیزوں میں خدا کا کوئی شریک نہ ہونا، یہ بارہا قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو کیا ہے، آیت اور خدا کی آیت اور نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خدا کی آیت اور دنیا کی ہر شے خدا کی ایک آیت اور نشانی ہے۔ ان آیات کو، ان نشانیوں کو دیکھ کر خدا کے وجود کا پتہ لگا سکتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہنا کل یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی دلیلیں بیان نہیں ہوئی ہیں، لیکن دنیا کی خلقت کے بارے میں، دنیا کے امور کی تدبیر کے بارے میں، دنیا میں پائے جانے والے نظم و نظام کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ آیتیں موجود ہیں، جگہ جگہ بیانات موجود ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خلق کرنے والا وہی ایک واحد خدا ہے، نظام بنانے والا وہی ایک واحد خدا ہے، امور دنیا کی تنظیم کرنے والا، اس کو چلانے والا بھی وہی واحد خدا ہے، اور اللہ نے ان تمام چیزوں میں لوگوں کو تدبر اور تفکر کی دعوت دی ہے۔ کہا دیکھو یہ نظم پایا جا رہا ہے، یہ نظم کہاں سے آیا، کیسے ہے، دنیاوی امور کے بارے میں، دنیا کی خلقت کے بارے میں آپ غور و فکر کیجئے۔ لہذا نظام طبیعت میں، یا یوں کہا جائے طبیعت میں، عالم خارج میں پائی جانے والی تمام چیزیں کیا ہیں، وجود خدا کی نشانیاں ہیں اور علامتیں ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن میں آیتیں بے شمار آپ کو مل جائیں گی۔ اب یہاں سے آیتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، جن آیتوں میں
کیا ہے؟ اوپر جو ہم نے بیان کیا دنیا کی خلقت و پیدائش، اس کے امور کی تدبیر، اس میں پائے جانے والے نظام کے بارے میں جو قرآن میں آیتیں موجود ہیں، ان آیتوں کا تذکرہ کریں گے کہ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو وجود خدا کی نشانیاں بیان کی۔